ایک دوسرے مقام پر من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اسے لوٹائے گا، کئی گناہ کر کے دے گا۔ تو وہ حضور کے پاس آئے اور آقا کریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ رب ہو کے قرض مانگ رہا ہے، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو کھجوروں کے باغ کے کنارے حضور کو لے گئے اور 600 کھجوروں کا درخت تھا جہاں انہوں نے اس کو لگا کر کے پروان چڑھایا تھا۔ اور کھجور آپ کو پتا کب لگتی ہے اور کب جوان ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ پھل دینا آسان ہوتا ہے لیکن کھجور دے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جٹ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے لیکن گنا نہیں توڑنے دیتا، چونکہ فصل کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے، جو ایک ربط قلب ہوتا ہے، وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تو وہ گنا نہیں توڑنے دیتا، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے، وہ کئی گنوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کھجوریں، اور وہ بھی کئی سالوں میں پل کے جوان ہوئی، 600 کھجوروں کے درخت تھے اور پھر اس میں رہائش بھی ان کی تھی۔ تو اس کے کنارے کھڑے ہو کے پھر ایک بار دہراتے ہیں حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو کہا پھر سودے کے آپ گواہ ہو جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی رہائش بھی وہاں تھی اور بچے بھی وہاں رہتے تھے، اب اندر نہیں جا رہے، باہر ہی کھڑے ہو کے بلند آواز سے پکار کرتے یا امت دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی جلدی جلدی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اب خاتون تو لڑنے لگ جائے کہ یہ اور کہیں انتظام نہیں کیا، یہ گھر بستا ہوا، یہ کھجوروں کا باغ لٹکتے ہوئے خوشے، یہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی حضور کی درس گاہ کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جلدی جلدی تھوڑا سامان سمیٹتی ہے، بچے سمیٹتی ہے اور باغ سے باہر آتی ہے، اور باغ کے کنارے پر باہر حضور کھڑے ہیں، حضرت ابو دہدا کھڑے ان کے شوہر، اور پھر وہ آگے آ کے کہتی کیا ہے، ذرا ان لفظوں پہ 100 جان سے قربان جائے۔ وہ کہتی ہے رابحہ بیعک یا ابا دہدا، رابحہ بیعک یا ابا دہدا، دہدا کہ ابو تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا ہے، تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضور کی تربیت کا نور پانے والے لوگ۔ تو کہا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے، واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ علماء نے لکھا حلیم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں گناہ میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو تم چھپ کے کرتے ہو، مخفی کرتے ہو، اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو رب اس سے بھی باخبر ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہ حکمت والا ہے، یہ اس کی عظمتیں ہیں۔ تو سورہ التغابن اپنے دامن میں وہ نور رکھتی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے زندگی میں جمال اور زندگی میں نور نصیب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ بیماری، وہ مشکل، وہ پریشانی جس کے ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو سورہ تغابن پڑھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا کرم فرما دے گا، اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سورہ تغابن کا نور نصیب۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو۔ کیسی بات ہے، خدا دے کے خود مانگ رہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دے کے اللہ سے ثواب لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں لٹاؤں گا بھی اور دگنا کر کے لٹاؤں گا، جو تم میرے دیے ہوئے سے دو گے اس کو دگنا کر کے لٹاؤں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا۔ یہ کیا دل آویز کہانی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود دے کے خود کہتا ہے مجھے قرض دو۔ بابا بلے شاہ قصوری نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھاکھا جامن راضی ہووے بلا۔ تو آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے، ایک آدمی کا زیادہ کھانا پک جائے، کسی مفلوق الحال تک پہنچا دیں عزت نفس کے ساتھ، دعوت کی شکل کے اندر، غربا کو اپنے گھروں میں دعوت دیں۔ آج کل یہ فیشن بن گیا عمرا کی دعوت کرنے کا، غربا کی بھی دعوت کریں، عزت سے بٹھائیں، اچھے دسترخوان پہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو تکریم دیں، ان کو عزت دیں۔
اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں. میں نے یہاں بھی کہا ہوا ہے، پھر کہتا ہوں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے قرب و جوار میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو مرکز اس کے لیے حاضر ہے. یہ اس کا اپنا گھر ہے، تینوں وقت کا کھانا دستیاب ہوگا. اور ہم بڑھ رہے ہیں اب اس کام کی طرف کہ ہم ملک کے طول و عرض کے اندر اور پوری دنیا کے اوپر انسانی فلاح کے لیے کام کے حجم کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی اللہ کی توفیق سے ہم مختلف جگہوں پہ روہنگیا میں کام کر رہے ہیں، کاک بازار میں کام کر رہے ہیں، اردن میں کام کر رہے ہیں، فلسطین میں کام کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. ہم گزشتہ 3-4 سالوں سے ارض شام میں، سیریا میں کام کر رہے ہیں. اس طرح ملک کے اندر بھی اپنے محدود وسائل کے اعتبار سے کام ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ بہت سارے کام ہیں ہمارے ذمے، مدارس کا قیام، پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس طرح سے فنڈنگ ہم کرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتے. ہمارا خیال ہے کہ اس کو ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے لوگوں کو ترغیب دے اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو ہم انشاءاللہ اس حجم کو بڑھائیں گے اور اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے. میں آپ کو بھی کہوں گا کہ صرف آپ اپنی گلی کو سنبھالیں، آپ اپنے محلے کو سنبھالیں. پورے ملک کو، پوری کائنات کو میں بلکہ کوئی تنظیم، کوئی حکومت بھی نہیں سنبھال سکتی. جب جذبہ احساس بیدار ہوگا، جو سب سے ضروری کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، تو پھر خود بخود ہمارے علم میں نہیں ہوگا، وہ ہمارا تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہ ہمارے نظم سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہماری ترغیب سے تو یہ ہو. تو اس طرح لوگوں کے دکھ بانٹیں، لوگوں کے درد بانٹیں، سسکتی انسانیت کی مدد کریں. آپ کا رب باپ پہ بڑا راضی ہوگا. ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دیں تو یہ بھی عبادت ہے. آپ نہیں جانتے آسمان سے کتنی رحمتیں تمہارے اوپر اترتی ہیں جب تم کسی کا دکھ بانٹ رہے ہوتے. تو اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ رحم فرمائے امت محمدیہ پر، پوری انسانیت پر. دور موجود کے سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں تک پہنچا دیا، اور اس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ انسانیت بھوک افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے دور کے اندر لوگ نان شبینہ کو بھی ترسیں گے. بہت ساری اموات ہوں گی بھوک کی وجہ سے. وہ زمین جس کے خزانے بے بہا ہیں، اور اللہ نے قرب قیامت میں زمین کو خزانے اگلنے کا کہا ہے. جس کھیت میں فصل ہوتی تھی 15-20 من، آج اسی کھیت سے 40 من کے قریب نکل رہی ہے. زمین نے اپنے خزانے کھول دیے، لیکن یہ دولت سمٹ جاتی ہے، یہ وسائل سمٹ جاتے ہیں چند ہاتھوں میں. اور گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی، گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی. تمام عمر جو اہل زر کی خلعتیں بنتے رہے، تمام عمر جو اہل زر کی خلعتیں بنتے رہے، ان فقیروں کے مقدر میں کفن کاغذ کا تھا. تو یہ عدم مساوات ہے. اگر ان لوگوں کا بس چلے تو یہ فضاؤں سے آکسیجن بھی جمع کر لیں اور غریبوں کو سانس لینے کا حق بھی نہ دیں. اور انسانیت جو ہے وہ سانس کے لیے، آکسیجن کے لیے بھی ترسے، لیکن میرے رب نے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں دی. تو یہ جو ارتکاز زر ہے یہ قوموں کے لیے بربادی کا سبب ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ سرمایہ دارانہ نظام جو گزشتہ کئی اشروں سے چل رہا ہے، اس کے نتائج اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور کتنے لوگ پوری دنیا کے اوپر بھوک اور افلاس کے ساتھ سسک کے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اللہ جل شانہ اپنی عنایتوں کا حظ وافر عطا فرمائے.